السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی تقریبات میں ولیمہ ایک مسنون عمل ہے۔ ولیمے میں جہاں بہت سی اور خرافات کی جاتی ہیں، اگرچہ گناہ کے تصور سے ہی کی جاتی ہیں، لیکن رسم و رواج نے اس قدر جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں کہ گناہ سمجھنے کے باوجود بھی ہم انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ ولیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان خرافات کی کیا حیثیت ہے، وہاں پر ایک اور المیہ جس کو ہمدردی کے نام پر کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی آج کل معاشرے پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ ہے نیندرے کا عمل اور نیوتے کا عمل، جو مالی لین دین کیا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے۔ ولیمے کا مقصد یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، اس نے ایسا رفیق حیات اور شریک سفر عنایت کیا ہے جو اس کی زندگی میں اس کے لیے تسکین طبع اور تفریح طبع کا ذریعہ بنے گا۔ وہاں پر ہی وہ اس کی شاہراہ زندگی میں اس کا ہمدم، ہم سفر اور مددگار و ممید و معاون ہوگا۔ اس خوشی کے موقع پر اس خصوصی کرم کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ولیمے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور شکر کی ایک صورت اطعام طعام ہے۔ جس طرح کہ اولاد کی پیدائش پر عقیقے کی صورت بتائی گئی ہے اس شکر کی ادائیگی کے لیے، کھانا کھلانا، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اسی طرح ولیمے میں یعنی شادی کے موقع پر ولیمے کو شکرانے کے طور پر رکھا گیا ہے کہ دوسروں کو حسب توفیق آدمی کھانا کھلائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ خیبر کی واپسی پر جو نکاح کیا، اس میں آپ نے مختصر اور کم قیمت والا ولیمہ کیا، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا جو نکاح ہوا، یہ گراں نکاح تھا، آپ نے گوشت کے ساتھ کھانے کا اہتمام کیا۔ یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائیں تاکہ امت کا غریب بھی اور امت کا امیر بھی سنت پر عمل کرنے میں برابر ان کو حق مل جائے اور کوئی بھی سنت کے عمل سے محروم نہ رہے۔ لیکن وہاں پر ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ، کہ بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے کہ جس میں اغنیاء کو، مالدار لوگوں کو تو بلایا جائے لیکن غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، کہ جو آدمی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اس حساب سے دعوت کو قبول کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ جہاں اور بہت سی خرافات ہیں، وہاں پر نیندرے کے نام سے موسوم اور نیوتے کے نام سے موسوم مالی لین دین کا بھی معاملہ ہے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ پرانے بزرگوں نے اسے ہمدردی کے طور پر شروع کیا تھا، اس لیے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین جب مکمل ہو چکا ہے، اگر مالی لین دین کی کوئی گنجائش پیدا کی جاتی ہے اور اس میں کوئی ہمدردی کا عنصر موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور کر کے بتاتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا، کہ جس نے ہمارے دین میں، ہمارے معاملات میں نئی چیز ڈالنے کی کوشش کی، فَهُوَ رَدٌّ، وہ عمل اس کا مردود ہو جائے گا۔ اس میں اگر کوئی ہمدردی کا عنصر ہوتا تو جس طرح عید کی خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو برابری پر لانے کے لیے فطرانے کو واجب قرار دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کے موقع پر بھی لین دین کرنے کی اور ہدیہ اور تحفہ دینے کی ضرور آپ ہدایت فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ مالی لین دین اس اعتبار سے ہی مردود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی اور آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اگر اس میں دیکھا جائے اس میں اور کون سی خرابیاں ہیں، تو ان میں سے جو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کھانا کھلانے کی، تو اس کے بعد ان سے پیسے وصول کرنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بازار میں ہوٹل پر کھانا کھایا اور اس کی قیمت اس کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ یہ پھر ولیمہ نہیں ہوا بلکہ یہ ہوٹلنگ کی ایک صورت پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خرابی اس میں ہے وہ یہ کہ اگر آپ ایک جگہ شادی پر جاتے ہیں اور ولیمے میں آپ نے 500 روپیہ نیندرے کے طور پر دیا، اور کچھ سالوں کے بعد آپ کے ہاں شادی ہوئی، آپ نے جب دعوت دی تو وہ آدمی آپ کو 1000 روپیہ دیتا ہے، تو یہ جو اضافی رقم دی گئی ہے، یہ علماء نے اس کو سود کے کھاتے میں لکھا ہے۔
اس اعتبار سے یہ اور بھی خطرناک ہے کہ یہ سود کی کوئی شکل اور صورت بن رہی ہے، اس لیے بھی اس سے اجتناب کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے شادی پر دعوت دی تو جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ گھر میں رکھا ہوا ایک رجسٹر کھول کر دیکھتا ہے، اگر آپ کا نام اور پیسے وہاں لکھے ہوئے ہیں پھر وہ آپ کی شادی پر آتا ہے، اگر آپ کے نام اور پیسے نہیں لکھے ہوئے تو وہ آپ کی شادی پر نہیں آتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ جب آپ کو دعوت دی جائے تو آپ اس کو ضرور قبول کریں۔ اب اس کو دعوت تو دی گئی لیکن یہ اس بنا پر اس دعوت کو قبول نہیں کر رہا کیونکہ اس نے نندرہ نہیں دیا ہوا۔ اس حساب سے دعوت کو چھوڑنے کا گناہ اپنی جگہ، وہاں پر خاندانوں کے درمیان تفریق، ناراضگی کا باعث بننے والا بھی یہ نندرہ ہی ہے۔ اس لحاظ سے اس سے اجتناب کرنا ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ جہاں جتنی بھی کوشش کی جائے، جہاں اور بہت سی خرافات کو ہمارے ولیمے سے ان کو نکالنا ہمارے اوپر لازم ہے، وہاں اس چیز کو لازم نکالنا اس لیے بھی زیادہ اہم اور لازم ہے کہ اسے بعض لوگ ایک نیکی کا عمل سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ نیکی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔